السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ قدر جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں فرشتے اور جناب جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اخیر آیت ہے اس کی، جس کا ترجمہ ہے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے اس کی 3 جو ہے خصوصیات بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، جو نوع انسان کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت اور دنیاوی اخروی سعادت کا باعث ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کے ضمن میں جو ہے اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام اور احسان عطا فرمایا ہے اس احسان کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سوالیہ انداز اختیار فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے فضیلت کے اعتبار سے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ تو اس طریقے سے شب قدر بے پناہ فضیلتوں کی حامل ہے، بے شمار اس کے اپنے فضائل ہیں۔ اس ضمن میں جو ہے یہ برکت والی رات ہے، سعادت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، مناجات کی رات ہے، عبادات کی رات ہے، گریہ وزاری کرنے کی رات ہے، رب سے قربت کے حصول کی رات ہے، اور بہت کچھ منانے کی رات ہے، مقصد کے حصول کی رات ہے۔ اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس شب میں سال بھر کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، اور ملائکہ کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کو سال بھر کے وظائف اور خدمات پر معمور فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اس کے شرافت اور اس کے قدر کی بنیاد پر شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا بھی کہا گیا ہے چونکہ اس شب میں نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں منقول ہوتے ہیں، نقل کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی بارگاہ الہی میں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے کہ جس نے اس شب میں، اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس شب میں بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے سال بھر کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور اس شب کو جانتے ہوئے، اس شب کو پاتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور رات بھر عبادت کرے، رات میں عبادت کرے، رات عبادت کے ساتھ گزارے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شب کی قدر کرنے کی وجہ سے سال بھر کے تمام اس کے معاملات کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے آخر میں جو ہے وہ ہوتی ہے، تاخراتوں میں ہوا کرتی ہے، اور اکثر تاخراتوں میں سے کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ تمہیں شب قدر اگر تلاش کرنا ہو تو رمضان مبارک کے آخری شب کی تاخراتوں میں، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں سے تلاش کرو۔ اور پھر جو ہے بعض علماء کے نزدیک رمضان مبارک کی 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ یہ شب قدر کا فائدہ یہ ملے گا کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے جو بندہ عبادت کرتا ہے اس شب کی قدر کر لے، اس شب میں عبادت کر لے، یقیناً اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے گزشتہ امتوں کا ذکر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے گزشتہ امتوں کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا بنی اسرائیل میں کہ جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن بھر جو ہے وہ جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح سے اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس پر تعجب ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ضمن میں آپ کو شب قدر عطا فرمائی، اور یہ آیت اسی شب قدر کے جو نازل ہوئی ہے اسی ضمن میں اسے جو ہے بیان فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی فضیلتوں کو سننے کے بعد قطعی محرومی کا شکار نہ رہیں، بلکہ اس کی فضیلتوں کو پانے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اس طریقے سے شب قدر ہے، بڑے انعام اور اکرام کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ادھر ادھر کھیل تماشا نہ کر کے اس شب یعنی تاخراتوں کا پورا اہتمام کریں، تاخراتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، ریاضتوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، بندگی کریں، تلاوتوں کی کثرت کریں، اور جس طریقے سے میسر ہو سکے ہم اسے پوری طریقے سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اتنا سنہرا موقع ہماری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو ہم اسے قطعی جو ہے محرومی کا شکار نہ رہیں، نہ گنوائیں، بلکہ اسے پوری طریقے سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً بڑے مقدس لوگ ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس شب کی قدر کرتے ہیں، اور اگر جو اس شب کی قدر نہ کرے یقیناً وہ محروم ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شب قدر کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور جو شخص اس شب کی قدر کر لے گا یقیناً وہ قدر دانوں میں لکھا جائے گا، قدر والوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس شب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر خرافات سے بچ کر پورے خلوص اللہیت کے ساتھ اس میں عبادت و ریاضت اور اہتمامات کرنے کی، نیک اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔